السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کی توجہ اس ویڈیو کی جانب دلوانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر اسکرول کرتے ہوئے یہ میری آنکھوں کے سامنے آئی، اور جب میں نے اس کو اوپن کر کے دیکھا تو میرے تو ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ آج کے دور میں مکاری کا جو معاملہ ہے نا، مردوں کے اندر بھی ہے، عورتوں کے اندر بھی ہے، لوگ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے آج کے اس ماحول میں مکاری کی یہ صفت خواتین کے اندر بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دیکھیے، خواتین کے حقوق کی بات جس طرح سے دین اسلام نے کی ہے، دنیا کے کسی قانون یا مذہب نے نہیں کی۔ دین اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ دین اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بیٹی رحمت ہے، اس کی پرورش پر جنت کے فیصلے ہیں، اور بہنوں کو وراثت دو، بیویوں کو مہر دو، ان کے حقوق رکھیں، ان کے معاملات رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ہی کی نقل کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ان کے لیے نئے نئے تحفظ فراہم کیے جاتے ہیں، ان کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اصولوں کے مطابق خواتین کو نسبتاً ذرا کمزور تصور کیا جاتا ہے، مظلوم تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ان کے حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اپنی ہستی کو مٹا کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جہاں خواتین معاشرے کے لیے رحمت ہے، وہیں دوسری جانب اس قسم کی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے لیے جو تحفظ فراہم کیے گئے اور ان کے لیے جو قوانین بنائے گئے، ان کو مظلوم تصور کرتے ہوئے ان جیسی خواتین نے اس کا ڈس ایڈوانٹیج لے کر بلا وجہ جو ہے لوگوں کو پریشان کرنا اور ستانا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے اور بھی معاملات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ بہرحال یہ ویڈیو میں نے دیکھا تو دیکھ کر کے بڑی حیرانی ہوئی۔ ایک شخص اپنا کیمرہ چالو، اس کے ہیلمٹ میں لگا ہوا ہوگا یا آگے رکھا ہوا ہوگا، آگے پاکٹ میں رکھا ہوا ہوگا، بہرحال کیمرہ چالو ہے، اور وہ یہ بہن اسکوٹی چلاتے چلاتے خود گر گئی اور اٹھ کر کے کہتی ہے تمہیں نظر نہیں آتا، تم ہم سے ٹکرا گئے۔ تو وہ میں نے ٹکرایا؟ تو وہ کہتی ہے ایسے ہی گر گئے ہم۔ اس نے کہا ہاں میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں، آپ ایسے ہی گر گئے۔ بھائی دیدی گاڑی ٹکرائی بھی نہیں ہے، بنا ٹکرائے ہم لوگ راستے میں گر جائیں گے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں۔ میں تو دیکھ کر کے بڑی حیرانی ہوئی کہ گر گئی تو آس پاس کے لوگوں کو یہ دکھانا کہ میری غلطی نہیں ہے، اس نے ہمیں ہٹ کیا ہے، اس نے ہمیں مارا ہے۔ اس قسم کا معاملہ کچھ ٹائم پہلے وہ ٹیکسی ڈرائیور کا بھی تھا کہ ایک بہن نے بلا وجہ اس کو گاڑی سے اتار کر کے کئی تھپڑ مارے، پھر دوسرا اسی پر جو ہے وہ الزام رکھ دیا، 100 لوگوں نے مارا اور اس طریقے سے کیا۔ ایسے ہی ایک معاملہ اور آ چکا ہے، وہ پیزا ڈیلیوری بوائے کا، اس بہن کی ناک کٹ گئی تھی، اس میں بھی جب بات کری تو پتہ چلا غلطی اس بہن کی تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے خواتین کے تعلق سے میں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا ہوں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات ہونی بھی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، لیکن کچھ خواتین نے اس کا ڈس ایڈوانٹیج لے کر بلا وجہ لوگوں کو ستانا شروع کر دیا، جیسے کہ اس کے اندر ہم نے ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو مکاریاں ہیں نا یہ بہت کمزور ہیں، یہ مکاری کرتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے، چال چلتا ہے، لیکن اس کے ہیلے وسیلے، اس کی چالیں، اس کی مکاریاں بہت کمزور ہیں۔ وہی قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر خواتین کے تعلق سے فرمایا ان کیدکن عظیم، ان کی جو مکاری ہے نا بہت خطرناک ہے۔ حالانکہ شیطان کو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے کتنے انسانوں کو بھٹکانے کا اور جہنم میں بھیجنے کا تجربہ ہے، اس کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مکر بڑا کمزور ہے، لیکن خاتون کا مکر بڑا خطرناک ہے۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اللہ حفاظت فرمائے میں ساری خواتین کو اس ترازو میں تولنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اس بات کو ضرور ذہن نشین کر لیں، کبھی آپ سوچیں کہ مفتی وسیم تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اس کا جو مکر ہے نا بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے، شریعت کے اندر کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، فیصلے لینے کی صلاحیت جلد بازی کی وجہ سے کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ ناقص العقل ہے اور سوچنے سمجھنے کی یا جلد فیصلے لینے کی ایک دم اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، تو اس کا مکر عظیم کیسے ہوا؟ یہ تو دو باتیں ہو گئی نا۔ مکر عظیم تو اس کا ہوگا جس کی عقل بڑی خطرناک ہو، جس کی ذہانت بہت تیز ہو، اور ایک طرف شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا مکر بہت خطرناک ہے، اور دوسری طرف شریعت کا یہ اعلان ہے
کہ عورت ناقص العقل ہے. ناقص العقل کا یہ مطلب نہیں اس کی عقل آدھی ہوتی ہے، بلکہ سوچنے سمجھنے اور فیصلے لینے کی جو صلاحیت ہے وہ بر وقت ایک دم اجاگر نہیں ہوتی. تو ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے. تو بظاہر تضاد ہے، حقیقت میں تضاد نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت جو ہے نا یہ اپنی ساری زندگی کے فیصلے دل سے لیتی ہے. یہ محبت بھی دل سے کرتی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے یہ نفرت کرنے پر آ جائے تو بھی دل سے کرتی ہے. کسی بھی خاتون سے پوچھ لیں، ہاں بھائی آپ کا سب سے فیوریٹ پسندیدہ پرسن کون ہے، وہ باپ کا نام لے گی، شوہر کا نام لے گی، کیونکہ محبت ہے. اور اگر اللہ حفاظت فرمائے عورت کو اپنے شوہر سے نفرت ہو جائے تو اس سے پوچھ لو تمہاری زندگی میں سب سے بیکار انسان کون ہے، وہ کہے گی میرا شوہر ہے، میرے لیے کیا ہی کیا. آپ کو عورت شوہر کی تعریف کرنے والی بھی مل جائے گی اور شوہر کو برا بھلا کہنے والی بھی مل جائے گی. وجہ دل، جذبات، اس کے سارے فیصلے دل سے ہوتے ہیں. اگر محبت کرنے پر آ جائے تو اپنی ہستی کو مٹا کر رکھ دے، اور اگر نفرت کرنے پر آ جائے تو جس سے نفرت ہے اس کو خاک کر کے رکھ دے، پتہ بھی نہ چلنے دے. لیکن جب یہ فیصلے دل سے لیتی ہے تو سلطنت کی سلطنتیں ختم کر دیتی ہے. دماغ سے لیتی ہے، جب یہ فیصلے دماغ سے لیتی ہے نا تو سلطنت کی سلطنتیں ختم کر دے. دماغ بہت تیز ہے، فیصلے دل سے لیتی ہے، اس وجہ سے اس کو ناقص العقل کہا گیا. لیکن جب یہ اپنے دماغ سے فیصلے لینے پر آ جائے تو پھر اس قسم کے ویڈیو ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ سمجھانا مقصد تھا. باقی اللہ نہ کرے کسی کی رسوائی کرنا، یا اللہ حفاظت فرمائے بہنوں کو یا خواتین کو بالکل مجرمانہ کٹ گھرے میں کھڑا کر کے نہ میری حیثیت نہ میری اوقات ہے، یہ نہ میری یہ نیت ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل گھر سے باہر نکلیں تو ذرا محتاط رہ کر کے باہر نکلیں. اس بیچارے کو تو اس کے کیمرے نے بچا لیا، شاید ہمیں بچانے والا بھی کوئی نہ ہو. کیونکہ خواتین کو عام طور سے جیسے کہ میں نے بتایا مظلوم تصور کیا جاتا ہے، کمزور تصور کیا جاتا ہے. اور نہ جانے ان جیسی کتنی خواتین باہر گھوم رہی ہوں یا کتنے لوگ باہر گھوم رہے ہوں. اور اگر ہمارا خدا نخواستہ ایسے کسی بندے سے ٹکراؤ ہو گیا اور ہمارے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے ثبوت نہ ہوا تو بلا وجہ 10-12 آدمی آستینیں چڑھا کر وہ اچھی خاصی گوشمالی کر کے چلے جائیں گے. آپ صرف سوری بولتے رہ جائیں گے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے بہت محتاط رہ کر، بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اگر نکلیں گھر سے باہر تو بہت احتیاط رہ کر کے نکلیں، اور اپنے آس پاس ذرا اپنی آنکھیں وغیرہ کھلی رکھیں اور ماحول کو بھانپتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلیں. اگر کوئی ایسی طبیعت کا، ایسے مزاج کا بندہ نظر آئے یا بندی نظر آئے تو اس سے فوراً دوری اختیار کر لیں. اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اور پوری امت مسلمہ کی شریروں اور فتنوں سے حفاظت فرمائے.